الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حالت تھی۔ اسی بیچ حضرت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں، مسواک لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو ایسے دیکھنے لگے گویا کہ آپ مسواک کرنے کی خواہش رکھتے ہوں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سمجھ کر کے مسواک لیا عبد الرحمن سے اور اسے اپنے دانتوں سے نرم کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کیا۔ کہتی ہیں کہ جس شوق اور جس خواہش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مسواک کیا تھا، ویسا شوق ویسی خواہش میں نے کبھی آپ کے اندر نہیں دیکھی۔ جب مسواک سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موت کی بہت زیادہ سختی ہوتی ہے، اور پھر سر آسمان کی طرف اٹھایا اور 3 مرتبہ کہا اللہم الی الرفیق الاعلی، اللہم الی الرفیق الاعلی، اللہم الی الرفیق الاعلی، اور آپ اس دنیا سے گزر گئے۔ اس قصے میں ہمیں سیکھنے کے لیے یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگ کر اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی بو بدلتی تو مسواک کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے جاتے تو مسواک کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو پہلے مسواک کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، کہ مسواک کرنے کی وجہ سے منہ صاف ہوتا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ تو مسواک کی یہ اہمیت ہے کہ ایک طرف جہاں اس کی وجہ سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضوء، کہ اگر میری امت پر سخت نہ گزرتا تو میں اپنی امت کو ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، اور دوسری روایت میں ہے مع کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو مسواک کرنا وضو سے پہلے بھی مسنون ہے، اور نماز میں اللہ اکبر کہنے سے پہلے، یعنی تکبیر تحریمہ سے پہلے، نماز میں داخل ہونے سے پہلے بھی مسنون ہے۔ مسواک کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ پیلو کے درخت کا مسواک بنایا جائے، لیکن اگر پیلو کے درخت کا مسواک نہیں ملتا ہے تو کوئی بھی درخت سے مسواک کے طور پر کسی لکڑی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ علماء نے کہا ہے کہ آج جو برش اور منجن پایا جاتا ہے منہ کی صفائی کے لیے، اس برش اور منجن کو بھی مسواک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی جو مسواک کا ثواب ہے اس برش میں بھی وہ ثواب ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔